السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 9. بیٹا آپ لوگوں کا ہم لوگوں نے علامہ اقبال کیا تھا اور اب ہم نے قائد اعظم کے جو ارشادات ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح ان کی جو ایفرٹس ہیں پاکستان کے لیے اینڈ جو بھی انہوں نے پاکستان کے لیے اسٹرگل کی, جو اسٹیٹمنٹس تھیں, جو ارشادات تھے, اس کو پاکستان کی اسٹرگل کے حوالے سے دیکھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح آلسو ایکسپلین دا ٹو نیشن تھیوری. اب وہ کہتا ہے قائد اعظم نے بھی دو قومی نظریے کو ایکسپلین کیا ہے. اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اور سیورن اوکیزنس ان دا کمپریہنسو مینر. ان بہت تفصیل کے ساتھ نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا. اینڈ ہی واز اسٹرانگ سپورٹر آف ٹو نیشن تھیوری اینڈ بلیوڈ ان دا سیپریٹ مسلم نیشنل ہوڈ. اب وہ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے انسان ہیں, وہ جو ہے وہ ان مضبوط سپورٹرز میں شامل تھے کہ جنہوں نے دو قومی نظریے کی بہت زیادہ تائید کی ہے اور جو ہے اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. وائل ایکسپلیننگ دا ٹو نیشن تھیوری ہی ونس سیڈ, ایک دفعہ انہوں نے دو قومی نظریے کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا مسلمان آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف دا نیشن, کہ مسلمانوں کو اگر کسی بھی جو ہے وہ ڈیفینیشن یا تعریف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایک قوم ہے اور مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہے, اینڈ مسٹ ہیو دیئر ہوم لینڈ, اور اس لیے ان کا اپنا ایک وطن ہونا چاہیے. آن 23 مارچ 1940 in his presidential address at the historic session of Muslim League at Lahore he said. اب وہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جو ان کا صدارتی خطبہ ہوا تھا اس کے ہسٹورک سیشن جو تھا مسلم لیگ کا لاہور میں, اس میں انہوں نے فرمایا ہندوازم اینڈ اسلام آر ناٹ میریلی ٹو ریلیجن. ہندو مت اور اسلام جو ہے وہ صرف دو مذہب ہی نہیں ہیں بلکہ ٹو سیپریٹ سوشل آرڈرز, دو جو ہے مختلف معاشرتی نظام بھی ہیں. اینڈ اٹ از اے ڈریم, اور یہ خواب ہے کہ دیٹ دا ہندوز اینڈ دا مسلم کین ایوالو اے کامن نیشنلٹی. اور یہ خواب کی طرح لگتا ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیشنلٹی یا ایک کامن مشترکہ قومیت کے طور پر ایوالو ایک دوسرے ساتھ مل کر رہیں گے. اینڈ دے ہندوز اینڈ دا مسلم بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ سویلائزیشن. اور ہندو اور مسلمان دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں وچ آر بیسڈ مینلی آن کنفلکٹنگ آئیڈیاز اینڈ کنسیپشنس, جو بیسیکلی اس چیز پہ بنیاد رکھتا ہے کہ کانفلکٹنگ یعنی دونوں کے آپس میں جو خیالات ہیں ان میں تضاد ہے, اور دونوں کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کے کانسیپٹ, ان کا تصور اور ان کا جو آپس میں ایک تعلق ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, یعنی ان کا کوئی جو ہے کوئی کانسیپٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. قائد اعظم ان ون آف ہز لیٹر گاندھی جی, انہوں نے گاندھی کو جو خط لکھے اس ایک خط میں انہوں نے لکھا روٹ دیز ورڈز اباؤٹ دا سیپریٹ مسلم نیشنل آئیڈینٹی. مسلمانوں کی جو علیحدہ قومیت کی جو شناخت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا وی آر اے نیشن ود اوور ون ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن, کہ ہم ایک قوم ہے, ہمارا ایک اپنا الگ ثقافت ہے, تہذیب ہے, لینگویج زبان ہے, اینڈ لٹریچر, اور ہمارا ادب ہے, آرٹ فنون ہے, اینڈ آرکیٹیکچر اور تعمیرات ہیں, نیمز اینڈ نومنی کلچر, اور ہمارے اپنے جو ہے نام ہے اور ہمارے اپنے خطابات ہیں, سینس آف ویلیو ہے, ہماری اپنی اقدار ہیں, اینڈ پروپورشن لیگل لاز, ہمارے اپنے قوانین ہیں, اینڈ مورل کوڈز, اور ہماری اخلاقی اقدار ہیں, کسٹمز ہمارے رسم و رواج ہیں, اینڈ کیلنڈر ہمارا اپنا کیلنڈر ہے, ہسٹری تاریخ ہے, اینڈ ٹریڈیشنس اور روایات ہیں, ہماری ایپٹیٹیوڈ ہے, ہمارے اپنے رویے ہیں, اینڈ ایمبیشن ہماری اپنی خواہشات تمنائیں ہیں, ان شارٹ وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف. اس طرح سے زندگی سے متعلق ہماری اپنی ایک الگ آؤٹ لک ہے اینڈ آف لائف اور زندگی کی بائی آل کیننس آف انٹرنیشنل لا. اگر ہم انٹرنیشنل یا بین الاقوامی قانون کے مطابق دیکھیں تو اس کے تمام اصولوں کے مطابق, کیننس اصول, وی آر اے نیشن, ہم دنیا کی بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کے حساب سے بھی اگر ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہے. آفٹر پاکستان کیم ان ٹو ایگزسٹنس, جب کا پاکستان وجود میں آ گیا اس کے بعد قائد اعظم ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ پاکستان موومنٹ ان دیز ورڈز. آپ نے آئیڈیالوجی آف پاکستان اور پاکستان موومنٹ تحریک پاکستان کو ان الفاظ میں بیان کیا. Our aim was to have a state in which we could live
اینڈ بریتھ ایز فری مین. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا مقصد تھا کہ ایک ایسی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جہاں ہم رہ سکیں اور ہم سانس لے سکیں آزادی سے. اینڈ وچ وی کوڈ ڈیولپ ان دا لائٹ آف آر اون کلچر, جہاں ہم اپنے ثقافت کو فروغ دے سکیں. اینڈ ویئر پرنسپلز آف اسلامک سوشل جسٹس کوڈ فائنڈ فری پلے, اور جہاں پر اسلامی جو اصول ہیں, معاشرتی انصاف کے جو اصول ہیں, ان کو ہم آزادی سے ان پر عمل کر سکیں. دا speeches and statements of these two great leaders of Indo-Pak subcontinent help in understanding the ideology of Pakistan. اب وہ کہتا ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم دو ایسے رہنما تھے کہ جن کی تقاریر اور جن کے بیانات جو ہیں ان کو سن کر, ان کے ارشادات کو سن کر ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے جو نظریہ پاکستان ہے وہ مزید کھل کر ہمیں سمجھ آتا ہے. both have proven that the Hindus and the Muslim are two separate nations, اور دونوں نے یہ ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان علیحدہ قومیں ہیں. by referring in their statements to the cultural and religious differences between the two. اپنے بیانات میں انہوں نے یہ بات ریفر کی, یعنی آگے یہ بات پہنچائی کہ ان کا ثقافت اور ان کا مذہب دونوں جو ہے وہ علیحدہ چیزیں ہیں. and they could not live together in a single state, اور یہ دونوں کبھی بھی ایک ریاست میں اکٹھے ہو کر نہیں رہ سکتے. and they could not live together as a single state due to the clear mutual differences between them, کیونکہ ان دونوں قوموں کے درمیان میں میوچل یعنی بامی آپس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپس میں نہیں ملتی. and therefore Muslim had the right to have their own separate homeland. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اپنا علیحدہ وطن ہونا چاہیے تھا, ان کی اپنی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے تھی, ان کا اپنا علیحدہ جو ہے وطن ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکیں. where they could live in accordance with their religion, culture and social values. اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی مسلمانوں کا جو مقصد تھا, یا ٹو نیشن تھیوری کو جو ہم لے کر چلے تھے, یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف ہم چوں بڑھے, تو اس سب میں جتنے بھی لوگ آئے, جتنے بھی رائٹرز آئے, جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفرز آئے یا ہمارے لیڈرز آئے, ان سب نے آخر میں جا کر اسی چیز پر فوکس رکھا اپنا کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں اور وہ کبھی بھی اکٹھی ہو کر نہیں رہ سکتی. ان دونوں کا رہن سہن, ان دونوں کا طریقہ, ان دونوں کی تہذیب, ہر چیز ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, تو اس لیے وہ دونوں کبھی بھی مل کر اکٹھے ہو کر نہیں رہ سکتے. ان کو آگے جو ہے ایک ایسا وطن چاہیے, ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں, اور آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق, اپنی ثقافت کے مطابق, اور اپنی جو بھی روایات ہیں, اپنے رواج ہیں, اپنی ریجنل جو ہے جو ان کے ٹریڈیشنز ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو اس لیے بیٹا آئی ہوپ یہاں تک آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا, اور اب ہم نیکسٹ سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4, وہ ہم اپنے اگلے جو ہے ریویو میں سٹارٹ کریں گے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو صحیح سے سننا ہے, ایم سی کیوز کو کرنا ہے, اسپیشلی اپنے ایم سی کیوز پہ فوکس رکھنا ہے, ایم سی کیوز پہ توجہ دینی ہے. آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا, اور نیکسٹ بھی آپ لوگ اسی طرح سے پریپیئر کرو گے, اسسمنٹس کو ریگولرلی کریں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز جو ہے اس میں آپ کو لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس.